ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان پر برابر ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس آیت کریمہ سے ابو جہل، ابو لہب جیسے کفار مراد ہیں جو کہ علم الہی میں ایمان سے محروم لوگ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اسلام کی دعوت دیتے، تبلیغ کرتے اور وہ لوگ ایمان نہ لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے، پریشان ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، نہ تو آپ کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی ہے اور نہ ہی ہمارے کلام میں کوئی نقصان ہے، یہ تو ان لوگوں کی بد نصیبی ہے، یہ تو ان لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ یہ ایمان سے محروم ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ میں یہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، مراد جن کا کفر اللہ تعالیٰ کے علم میں لکھا جا چکا ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، کفر پر ہی مریں گے۔ کفر 4 طرح کا ہے۔ نمبر 1 کفر الانکار، وہ یہ ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو جانتا ہو اور نہ ہی اللہ کی ذات کا معترف ہو۔ دوسرے نمبر پر کفر الجحود، وہ یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کو خوب جانتا ہو مگر زبان سے معترف نہ ہو۔ اس سے مراد ابلیس اور اس جیسے ضدی لوگوں کا کفر ہے۔ تیسرے نمبر پر کفر العناد، وہ یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو مگر زبان سے اقرار نہ کرے۔ چوتھے نمبر پر کفر النفاق، وہ یہ ہے زبان سے بندہ اقرار کرے لیکن دل سے انکار کرے، یعنی دل میں اس کا اعتقاد صحیح نہ ہو، سالم نہ ہو، درست نہ ہو۔ ان چاروں قسم کے کفر کا حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لوگ حاضر ہوں گے، اگر ان 4 قسموں میں سے کسی ایک قسم کا بھی کفر پایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر اللہ کے علم میں لکھا جا چکا ہے، جنہوں نے کافر ہی مرنا ہے، کافر ہی رہنا ہے، ان کے کفر کی ایک بڑی وجہ اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ ختم اللہ علی قلوبہم،
ان کی ضد، اناد، ہٹ درمی کی وجہ سے یا ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں اس قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب وہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا دل حق کی طرف کبھی مائل نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کا دل حق کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر مہر ہے کہ کبھی بھی وہ حق کو سن نہیں سکیں گے، حق کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کانوں سے کبھی بھی حق کو سن نہیں سکیں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، دیکھنے کے باوجود، نظر آنے کے باوجود، ہر شے ان کو دکھائی دے گی، ہر شے ان کو نظر آئے گی، لیکن حق چیز کو دیکھنے سے وہ لوگ قاصر ہیں، حق کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ دو آیتیں کافروں کے حق میں نازل ہوئیں، اس سے آگے 13 آیتیں منافقین کے حق میں ہے، اور پہلی 5 آیتیں مومنین کے حق میں تھیں۔ کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے، ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہوتی ہے، دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے، اور نیکی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کے بعد کافروں کا اور منافقوں کا ذکر فرما کے اس بات کو واضح فرمایا ہے، سارے راستے واضح کر دیے ہیں تاکہ بندے کو سمجھنے میں کوئی پریشانی، کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں تمام گناہوں کی اصل 3 چیزیں ہیں، حرص، حسد، تکبر۔ پھر ان 3 چیزوں سے 6 اور چیزیں حاصل ہوتی ہیں جن کو ملا کر کل 9 بنتی ہیں۔ نمبر 1، سیر ہو کر کھانا، زیادہ سونا، ہر وقت دنیاوی راحت کے درپے ہونا، دنیاوی مرتبے کے درپے ہونا، مال اور حکومت کی محبت۔ بزرگان دین فرماتے ہیں حب مال اور حب حکومت اتنے بڑے گناہ ہیں جو بندے کو کفر اور ہلاکت کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ تفسیر روح البیان میں لکھا گیا ہے، بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان اپنے غلاموں کو جمع کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے مجھے بادشاہی میں بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، مجھے بادشاہی میں بڑی راحت حاصل ہوتی ہے، کیا تم لوگ بھی بادشاہی میں راحت اور لذت محسوس کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا بالکل، ہم بھی بادشاہی میں راحت اور لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ ایسی کوئی تجویز ہے یا آپ لوگ مجھے ایسی کوئی تجویز بتائیں جس سے میری بادشاہی ہمیشہ قائم رہے۔ ان خادموں نے اس نوجوان سے کہا ایک تجویز ایسی ہے جس سے تو ہمیشہ بادشاہی کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم رہو، اس کی نافرمانی سے کنارہ کشی کرو۔ اس پر اس نوجوان نے اپنے شہر کے تمام علماء اور صلحاء کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ میرے نگران ہو، جو کام نیکی کے ہیں مجھے اس کا حکم دیتے رہو اور جو کام برائی کے ہیں مجھے اس سے روکتے رہو۔ چنانچہ اسی طرح وہ اس بات پر عمل کرتا رہا جس کی برکت سے 400 سال تک اس کی بادشاہی قائم رہی اور وہ اپنی بادشاہی کرتا رہا۔ ایک دن اس کے پاس ابلیس
انسانی شکل میں آیا اور آ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا بنی نو انسان سے ایک انسان ہوں۔ ابلیس نے کہا نہیں، اگر آپ بنی آدم سے ہوتے تو باقی لوگوں کی طرح مر چکے ہوتے، بلکہ آپ تو معبود ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ تمام لوگوں سے اپنی پوجا کروائیں۔ یہ بات بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے چند دن کے بعد منبر لگوایا اور لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے ایک بات جو عرصے سے اپنے دل میں چھپا رکھی ہے، اب اس کو ظاہر کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں عرصہ دراز سے تم لوگوں کا مالک ہوں۔ میں بنی آدم اگر ہوتا تو میں مر چکا ہوتا، لہٰذا میں تم لوگوں کا معبود ہوں، تم لوگ میری عبادت کرو، میری پوجا کرو۔ یہ اعلان جب اس نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی فرمائی اور انہیں یہ حکم ارشاد فرمایا، اس نوجوان اس بادشاہ سے جا کر کہو تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سال بادشاہی عطا فرمائی ہے، اتنے سال حکومت عطا فرمائی ہے، وہ اس بنا پر تھی کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار تھا، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم تھا، اس کی نافرمانی سے دور رہتا تھا۔ اب چونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دی ہے، اللہ تعالیٰ کا تو نافرمان ہو گیا ہے، اب تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہی چھین کر بخت نصر کو عطا کرتا ہے، بخت نصر کو دے دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اسی روز بخت نصر اس پہ غالب آ گیا، اس نے اسے قتل کر دیا، اس کی گردن سر سے جدا کر دی اور اس کے خزانے اپنے قبضے میں کر لیے اور اس کے تخت پر جا بیٹھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ 9 گناہ جو بزرگان دین نے ذکر کیے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گناہ جو کہ بڑے گناہوں کا سبب بنتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں، تمام گناہوں کی اصل 3 چیزیں ہیں: حرص، حسد، تکبر۔ پھر ان 3 چیزوں سے آگے 6 چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو بڑے گناہوں کا سبب بنتی ہیں: زیادہ سونا، زیادہ کھانا، ہر وقت دنیاوی راحت کے در پہ رہنا، دنیاوی عزت و مرتبے کے در پہ رہنا، اور مال اور حکومت کی محبت میں گم رہنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا نیک صالح برگزیدہ پسندیدہ بندہ بنائے۔